ہمارے گھر جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو اسے ہمارے کمرے میں ہی سلایا جاتا تھا۔ اس دن بھی ہمارے کمرے میں خالہ اور فوزیہ باجی ہماری چارپائی پر سوئی تھی، جبکہ حسب روایت میں اور میرے بھائی کے لیے اماں نے نیچے فرش پر ایک گدا بچھا دیا۔ خالہ اور خاص کر فوزیہ باجی کی وجہ سے اس رات میں نے بھائی کے ساتھ مستی نہ کرنے کی ٹھانی تھی، اس لیے خالہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے میں ابھی جلد ہی سو گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، مجھے اپنی شلوار میں کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ پہلے تو اسے میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب یہ سرسراہٹ کچھ زیادہ بڑھ گئی تو اسی سرسراہٹ کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے چونک کر دیکھا تو بھائی کا ہاتھ جسم پر تھا۔ اس کا ہاتھ دیکھتے ہی مجھے چارپائی پر سوئی فوزیہ اور خالہ جان کی یاد آ گئی، اور پھر یہ سوچ کر ہی میری جان نکل گئی کہ اگر یہ اٹھی ہوئی تو۔ بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اسے سرگوشی میں بولی، کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، پاگل ہو گئے ہو؟ خالہ لوگ اٹھ جائیں گے۔ باجی غور سے سنو، خالہ خراٹے لے رہی ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے بھی غور کیا تو کمرہ خالہ کے ہلکے ہلکے خراٹوں سے گونج رہا تھا۔ خالہ کے خراٹوں کی آواز سن کر بھی میری تسلی نہ ہوئی، اور میں نے بھائی سے کہا، ٹھیک ہے خالہ تو سو رہی ہیں، لیکن فوزیہ باجی بھی تو ہیں۔ میری اس بات پر بھائی کہنے لگا، باجی ذرا گدے سے اٹھ کر دیکھو تو فوزیہ باجی ہماری مخالف سمت منہ کر کے سو رہی ہیں۔ چنانچہ بھائی کے کہنے پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو واقعی فوزیہ باجی ہمارے مخالف سمت اپنا کروٹ بدل کر سو رہی تھی۔ پھر میں نے فوزیہ باجی کی اس پوزیشن پر بڑے دھیان سے غور کیا تو واقعی انہیں بے سود سوتے ہوئے پایا۔ یہ منظر دیکھ کر اب میں بھائی کی طرف متوجہ ہوئی۔ میری بات سنتے ہی بھائی نے شہوت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، باجی میں نے آپ کو کرنا ہے۔ بھائی کے بات سنتے ہی ایک دم میرے میں چونٹیاں سے رینگنے لگی اور اندر سوئی ہوئی شہوت پھر سے جاگ اٹھی۔ بھائی کہنے لگا، باجی اب اپنا منہ دوسری طرف کر لیں۔ بھائی کی بات سن کر میں نے بڑی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، باجی کہ مجھے ابھی اسی وقت آپ کی مارنی ہے۔ بھائی کے منہ سے یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، اور میں نے بڑی حیرانی سے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ تو وہ بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، وہ باجی دوپہر گڈے میں جو کام ادھورا رہ گیا تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو اٹھایا ہے۔ پھر کہنے لگا، قسم سے باجی میرا بڑا دل کر رہا ہے۔ دل تو میرا بھی کر رہا تھا، لیکن میں زمینی حقائق بھی مد نظر رکھا کرتی تھی جو کہ اس وقت ہمارے حق میں نہ تھے۔ اس لیے میں خالہ لوگوں کی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھائی سے کہا، ان دو خواتین کے ہوتے ہوئے تم یہ کام کیسے کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا، باجی جیسا کہ ابھی آپ نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ یہ دونوں خواتین بے خبر سوئی ہوئی ہیں، اس لیے اتنی دیر میں آپ کی مار لوں گا۔ اس پر میں نے اس کو آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، بیوقوف تم کو پتہ بھی ہے کہ پیچھے سے اندر کراتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور کیا تمہیں یاد نہیں دوپہر کو بھی ابھی تم نے اپنا ہی اندر کیا تھا کہ درد کی وجہ سے میرے منہ سے اتنی بڑی چیخ نکل گئی تھی جسے سن کر ابا اوپر آ گئے تھے، پھر بھی تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، آپ کی بات ٹھیک ہے باجی، پر میں کیا کروں؟ دوپہر سے میرا مارنے کو بہت دل کر رہا ہے۔ اور باجی ہار کر جب سے میں نے اس فوزیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بڑی سی چکی دیکھی ہے، میں تو پاگل ہو گیا ہوں، اسی لیے باجی پلیز مجھے اپنی مارنے دیں۔ یہ بات کہہ کر وہ اپنے گدے سے تھوڑا اوپر اٹھا اور ایک نظر سوئی ہوئی خواتین پر ڈال کر کہنے لگا، دیکھ لیں دونوں لیڈیز ابھی تک بے خبر سو رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں بھائی کی بات سن کر مجھ پر مستی کا بہار چڑھتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میری چکی میں بھی ایک عجیب سی کھلجلی ہونے لگی، اور میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں اور بھائی مستی والا کھیل کھیلیں، لیکن دوسری طرف جب میری نظر چارپائی کی طرف جاتی تو میں اپنے اس ارادے سے باز آ جاتی، کیونکہ ابھی دوپہر کو ہی ہم لوگ بڑی مشکل سے بچے تھے۔ بھائی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، یہ دیکھ کر میں نے بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور کہنے لگی، اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔